بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. عزیز طلباء کرام، سبق نمبر 227، آیت نمبر 270 تا 71۔ آیات کا عنوان ہے طرق ادا الصدقات، صدقے دینے کے طریقے کہ وہ اعلانیہ طور پر ادا کرتا ہے یا چھپ کر دیتا ہے، دونوں طریقے درست ہیں اور جائز ہیں، اور اس طرح مقصد الصدقات واللہ کی رضا ہے، باقی ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ پہلی آیت میں جو کل سبق میں تھی، آیت نمبر 70 میں، کہ وما انفقتم من نفقۃ، کہ صدقہ معین کر کے دیتے ہو جو کہ نظر ہے، نظر اپنے اوپر کسی اطاعت یعنی نیکی کے کام کو واجب کرنا جو آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے لیکن معصیت میں نہ ہو، اور عام نفقہ جو بغیر کسی نظر کے دیتا ہے پہلے سے تعین نہ ہو۔ تو نظر کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ شرک ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ نے اور اس طرح دیگر فقہا نے یہ بات تصریح کی ہے کہ اگر کوئی شخص نظر غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ مشرک اور کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے غیر کے نام پر قبر، مزار اور غیر اللہ کے نام پر نذرانہ، شکرانہ دینا، پیسے، بکرے، مٹھائیاں وغیرہ، یہ انتہائی خطرناک بات ہے اور انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ تو فإن اللہ یعلمہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعنی جو تم نظر مانتے ہو اللہ کے لیے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور غیر کے نام پر نذرانہ شکرانہ دیتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر نفقہ اور نظر نیکی کے کام میں کرتا ہے یا معصیت کے کام میں کرتا ہے، اخلاص ہے یا نہیں، فإن اللہ یعلمہ، اس سب کو اللہ جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے نہیں ہے کوئی مدد معاون کرنے والا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے صدقہ کیا ہے، نظر مانی ہے تو مجھے سزا نہیں ہوگی، بلکہ یہ ظالم ہے۔ ظالم اس لیے ہے کہ معصیت اور گناہ کے کام میں صدقہ اور نظر کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پر دیتا ہے، اللہ کے نام پر نہیں دیتا۔ تو کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کی کوئی معاون اور سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، من انصار، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر کرتے ہو یعنی لوگوں کے سامنے دیتا ہے، زکوٰۃ ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب حاصل ہو جائے کہ وہ مجھے دیکھ کر صدقہ اور زکوٰۃ کی عادت پڑے، تو فنعما ہی، یہ بہت ہی اچھا ہے، معنی فنعم الشیء شیئا ہی، یہ چیز تو بہت ہی اچھی ہے کہ اعلان کر کے دیتے ہو اور اخلاص اس میں ملحوظ رہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم صدقات کو خفیہ دیتے ہو، چھپا کر دیتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، لیکن دیتے ہو محتاجوں کو، غریبوں کو، تنگ دستوں کو، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تو بہت ہی بہتر ہے، پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ گویا کہ اعلانیہ دینا بھی اچھا ہے لیکن خفیہ دینا اور محتاجوں کو دینا یہ بہت ہی اچھا ہے، یہ اس سے افضل ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں نفلی صدقات مراد ہے یا واجبات مراد ہے، زکوٰۃ وغیرہ؟ تو اگر زکوٰۃ مراد ہے کہ زکوٰۃ کو آپ اعلانیہ بھی دے سکتے ہیں اور خفیہ بھی دے سکتے ہیں،
یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ کہ زکوٰۃ فقراء کو دینا زیادہ بہتر ہے، اور مطلب اس کا یہ نکلے گا کہ اغنیاء مالداروں کو بھی دے سکتے ہو، حالانکہ مالداروں کو زکوٰۃ دینا بالکل درست نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے، اور اگر اسی طرح مثال نفلی صدقہ مراد لیتے ہو آیت کے اندر، تو اس صورت میں پھر نفلی صدقے کا معنی یہ ہوگا کہ ان تبدوا الصدقات، اگر تم اس کو ظاہر کرتے ہو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اس کو دیتے ہو اور فقراء کو دیتے ہو، تو اس میں یہ ہے کہ نفلی صدقہ تو فقراء کو بھی دینا درست ہے اور اغنیاء مالداروں کو دینا بھی درست ہے، اور پھر فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نفلی صدقہ میں خفیہ دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں آیت میں تعمیم مراد ہے، یعنی نفلی صدقہ بھی مراد ہے اور زکوٰۃ بھی مراد ہے۔ تو ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، معنی یہ ہوگا کہ زکوٰۃ وغیرہ جو ہے اگر اس کو اعلانیہ دیتا ہے تو یہ اچھا ہے، تاکہ لوگوں کو ترغیب آئے اور لوگ زکوٰۃ پر اور فرائض کی طرف آ جائیں، تو تاکہ اللہ تعالیٰ کا فرض جو چھوڑا ہوا اس کی ادائیگی ہو۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر چھپ کر دیتے ہو اور فقراء کو دیتے ہو، تو وہ یتؤتوها الفقراء جو ہے یہ زکوٰۃ کے ساتھ اگر مراد زکوٰۃ ہے تو یہ قید احترازی ہوگی کہ غریب ہی کو دینا ہے، امیروں کو نہیں دینا، اور اگر یہاں پر صدقہ نفلی مراد ہے تو تؤتوها الفقراء کی قید واقعی اور اتفاقی قید ہے کہ فقراء کو بھی دے سکتے ہو اور اغنیاء کو بھی دے سکتے ہو، لیکن فقراء کو دینا زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ دائیں ہاتھ سے خرچہ کیا جائے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اس لیے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کہا ہے۔ تو آیت میں عموم مراد ہے، ہر ایک اعتبار سے اگر زکوٰۃ مراد لی جائے تو قید احترازی ہوگی، اگر صدقہ مراد لیا جائے تو قید اتفاقی ہوگی۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کے فضائل اور فوائد کو ذکر کرتا ہے کہ اس کے فائدے کیے ہیں۔ اللہ دور کرتا ہے، تکفیر کہتے ہیں دور کرنا اور پردہ ڈال دینا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اللہ دور کرتا ہے تم سے، من سیئاتکم، تمہارے برائیوں کو۔ سیئات برائی سے مراد یہاں پر گناہ ہے، اور گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے معاف کرتا ہے صدقے کے ذریعے۔ دوسرا معنی سیئات کا وہ جو ہے مصائب اور پریشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کے ذریعے جو مصائب اور پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دیتا ہے۔ ان الصدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ جو ہے نا وہ مصیبت اور بلا کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح تیسرا معنی سیئات کا یہ ہے کہ بری عادت اور بری خصلت، اور خاص کر وہ بری عادت اور خصلت یہ ہے کہ انسان کے اندر بخل اور جو کنجوسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور اسی طرح مصائب اور پریشانیاں بھی دور ہوتی ہے، اور اس طرح کنجوسی اور بخل بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دور کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب حقیقت سے خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ خبیر معنی اللہ حقیقت کو جانتا ہے کہ تمہارے اصل اعمال کی حقیقت اللہ کی رضا ہے، اور ان کی کیا حیثیت اللہ اس کو جانتا ہے۔ لیس علیک ہداہم، یہ پانچویں بات ہے، چوتھی بات ہے امور متعلقہ بالانفاق، چونکہ یہ ان امور کا ذکر ہے جو متعلق 6 امور تھے جو متعلق تھے انفاق کے ساتھ۔ پہلا امر الشیطان یعدکم الفقر کے اندر ذکر ہوا کہ شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے کہ بخل کا اور غربت کا، اور اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ گویا کہ ایک طرف ایک الہام ہے اور ایک القاء ہے، ان کے اندر تمیز، یہ پہلا امر تھا۔ پھر قرآن کا فہم تاکہ انفاق صحیح مصارف پر خرچ ہو، الہام کے اور وہم کے درمیان میں فرق۔ پھر تیسرا امر تھا صدقہ معین اور غیر معین دینا، اور چوتھا امر تھا طرق و اداء صدقات، کہ خفیہ طور پر دینا یا اعلانیہ طور پر۔ یہ چوتھا امر ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ مقصد صدقہ ایک انسان کرتا ہے تو اس سوال کا جواب ہے کہ یہ جو ماقبل میں صدقات ذکر کی ہے اس میں تو کچھ خیر بھی ہے اور کچھ شر بھی ہے، کچھ ریاکاری کے طور پر، شہرت کے طور پر، پھر اس طرح شیطان جو ہے نا وہ کنجوسی کا حکم دیتا ہے، بخل کا، اور اسی طرح مثال طور پر غیر اللہ کے نام پر عبادت اور نظر اور صدقات ہو۔ تو اگر ایک انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے
اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے اسلام پھیل جائے یا یہ آدمی مسلمان ہو جائے. جیسا کہ صحابہ اکرام کے دور میں شروع میں تو جن لوگوں پر جو منافقین تھے یا کافر تھے ان میں بعض غریب تھے تو صحابہ اکرام ان پر خرچ کرتے تھے تاکہ یہ اسلام کی طرف آ جائے اور تالیف قلب پیدا ہو، تحفہ اور ہدیہ دیا جائے. ان پر خرچ کیا جاتا. بسا اوقات بعض لوگ مسلمان ہوتے تو صحابہ کرام خوش ہوتے اور بعض لوگ پھر اسلام نہیں لاتے تو صحابہ کرام ان پر جو خرچہ کیا ہوا تھا اس پر بڑے پریشان رہتے تھے کہ ہمارا مقصد تھا اس آدمی کے اندر ہدایت آ جائے گی، اسلام آ جائے گا، وہ تو نہیں ہوا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وہم کا جواب دیا ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے، جو بھی مسلمان کسی کو دین کے لیے خرچ کرتا ہے کہ یہ آدمی کے اندر دینداری آ جائے، کسی طالب علم کے اندر کوئی دعوت کے کام میں کوئی قرآن سیکھ لے، کوئی اسلام کی طرف آ جائے، لیکن وہ کام پھر اس آدمی سے نہیں ہوتا، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب آپ کو حاصل ہے کیونکہ آپ کا مقصد تھا اللہ کی رضا، آپ کا مقصد تھا دعوت کے لیے خرچ کرنا. تو اسلام کے لیے گوئے کہ دو قسم کی دعوت ہے، ایک لسانی یعنی زبانی دعوت ہے اور ایک مالی دعوت ہے کہ اپنا جس طرح اپنی زبان اور اپنے اوقات کو خرچ کرتا ہے اس طرح اپنے مال کو بھی اسلام کے لیے خرچ کرتا ہے. گوئے کہ آپ نے مالی دعوت دے دی اور اس کا اجر اور ثواب اللہ آپ کو پورا دے گا. مقصد اللہ کی رضا ہے، وہ حاصل ہو گیا. اگر ہدایت وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو اللہ جس کو ہدایت دے گا وہ چاہے گا، اور جب اللہ نے ہدایت دے گا تو انسان کے اختیار میں نہیں، لہذا اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیسا علیہ کا نہیں ہے اے پیغمبر تیرے ذمہ ہداہم، ہدایت یہاں بمعنی ایصال الی المطلوب ہے کہ ان کو بالکل مقصد تک پہنچانا، اسلام تک پہنچانا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت، سورہ قصص کی آیت بھی ہے کہ آپ اس کو اسلام یعنی ہدایت تک پہنچا نہیں سکتے جس سے آپ کو محبت ہے. ولکن اللہ یہدی، لیکن پہنچاتا ہے معنی مقصد تک، ہدایت دیتا ہے من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے. اور باقی آپ نے جو خرچ کیا ہے وما تنفقوا، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو من خیر، حلال مال میں سے، فلانفسکم، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے کہ تمہیں اجر اور ثواب ملے گا، لہذا تمہارا ثواب برباد اور ضائع نہیں ہے. وما تنفقوا، دوسرا یہ ہے کہ تمہیں ثواب کیوں ملے گا، اس کی وجہ کیا ہے، تو اس وجہ کا ذکر ہے کہ وما تنفقون، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یعنی نہیں خرچ کرتے تم اللہ کے راستے میں، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے وجہ، اللہ کے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ کسی کا چہرہ حاصل کرنا مطلب اس کی رضا ہے، تو وہ رضا تمہیں مل گئی ہے. جب اللہ راضی ہو گیا، اللہ کی ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، اس لیے ثواب ملے گا کیونکہ ثواب دینے والا اللہ ہے. وما تنفقوا، اور یہ ثواب میں کمی نہیں ہوگی. یہ ثواب، اب وہ آدمی یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ میں نے جو خرچ کیا ہے اور وہ آدمی مسلمان نہ ہوا، ہدایت نہ ملی، وہ عالم نہ بنا، اس سے دعوت کا کام نہ ہوا، تو اب یہ مطلب یہ کہ ثواب کم ہو جائے گا. تو اس وہم کو بھی دور کیا جا رہا ہے کہ ثواب پورا کا پورا ملے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو حلال مال میں سے، یوفی الیکم، پورا دیا جائے گا اس کا اجر تم کو، اور اس اجر میں سے کمی نہ ہوگی. وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم بمانا تم سے اعمال تمہارے ثواب میں کمی نہ کی جائے گی، کیونکہ کم کرنا یہ ظلم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کم نہیں کرے.